یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں منتشا نام رکھنا کیسا ہے؟ انتخاب عالم بہار سے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے، نام ہمیشہ سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے، اور آپ کو اگر طریقہ نہیں آتا ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو بہتر ہے کہ کسی عالم سے پوچھیں۔ دھیان رہے، کس سے پوچھیں؟ عالم سے۔ جو دیہاتوں میں ملا جی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھا دیا، کسی کو سپارہ پڑھا دیا، داڑھی رکھ لی ہے، نماز کے پابند ہیں، دیہات کے لوگ سمجھ لیتے ہیں یہ بہت پڑھے لکھے ہیں۔ وہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور وہ ان سے جا کر پوچھتے ہیں کیا نام رکھیں، تو اس طرح کے نام رکھوا دیتے ہیں وہ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ بھئی یہ کیا نام ہوا، تو کہتے ہیں بھئی ہم نے قرآن سے رکھا ہے۔ قرآن سے رکھا ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ کہ ہے نا قرآن میں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ منتشا بھائی، تو یہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس لیے اس طرح کے نام رکھ دیتے منتشا۔ اب کل کو کوئی وَتُذِلُّ رکھ دے گا، کوئی وَتُعِزُّ رکھ دے گا، کہے گا قرآن سے رکھا ہے، تو یہ غلط بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ منتشا کا معنی ہے جس کو چاہے۔ اب یہ کیا ہوا؟ اس کو کیا فائدہ ہے اس کے نام سے؟ نام رکھیے، بامعنی رکھیے، اچھا رکھیے۔ اس کا نام کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اس بچے کے اوپر، اس کی زندگی پر، ماحول پر۔ اب رکھنے والے تو ایسا بھی رکھ دیتے ہیں، لڑکی نہایت ہی کالی کلوٹی ہے، نام اس کا کیا رکھ دیا؟ حور بانو۔ حور بانو یعنی ضد کے ساتھ نام رکھ دیا۔ اور ایک لڑکی نہایت ہی خوبصورت ہے، اس کا نام رکھ دیا لیلا۔ لیلا کے معنی عربی میں ہوتے ہیں رات کے۔ تو عرب میں ضد کے ساتھ نام اکثر رکھتے تھے، جانوروں کے ساتھ نام رکھتے تھے۔ کلب عرب میں بہت ہوتا تھا۔ ابھی ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک فرقہ کلب وغیرہ کے نام رکھتا ہے۔ کلب کے معنی کیا ہے؟ کتا۔ بھیڑیا، شیر، اونٹ، یہ ان کا طریقہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ کے جب نواسے ہوئے تو ان کے اسی طرح سے نام رکھے گئے۔ پوچھا آپ نے حضرت علی سے کیا نام رکھا؟ کہا حرب۔ حرب کے معنی جنگ۔ تو آپ نے کہا نہیں، وہ حسن ہے۔ دیکھیے، حسن نام رکھا، حسین نام رکھا، دیکھیے محسن نام رکھا، کتنے اچھے نام ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے، آپ اس سے پوچھتے تھے کیا نام ہے، تو آپ کو نام نامناسب لگتا تھا تو آپ بدل دیا کرتے تھے۔ بہت سی عورتوں کے اور بہت سے مردوں کے آپ نے نام تبدیل کر دیے۔ دو طرح کے نام رکھنے سے آپ نے منع کیا۔ ایک تو بہت زیادہ خراب نام رکھ دیا، جیسے دیہات میں ہوتا ہے نا، گھسیٹا، مسیٹا، تو یہ اس طرح کے نام۔ ارے کیوں؟ اس بچے کو آپ تو اس لیے رکھ رہے ہیں بچے نہیں جی رہے ہیں، ایسے ہی برا سرا سا نام رکھ لو، بچہ جی جائے گا، پھر اس کے بعد دیکھیں گے ساری زندگی وہ بیچارہ اپنے نام کی وجہ سے اپنے دوستوں میں، یاروں میں شرمندہ رہتا ہے۔ اور اگر بڑا ہونے کے بعد وہ پڑھ لکھ کر کوئی اچھی حیثیت کا ہو جائے اور پھر اس کو کوئی گھسیٹا کے نام سے یاد کرے تو کتنا برا لگتا ہے اس کو۔ تو آپ نام رکھنے میں تھوڑا سا احتیاط کریں، ایسا نام نہ رکھیں کہ کل کو آپ کے بچے کو شرمندگی ہو اس سے۔
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک باپ اپنے بچے کو لے کر آیا، بیٹے کو اچھا خاصا بڑا تھا، اور شکایت کی کہ یہ بڑا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نصیحت کی، باپ کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، اس کی بات مانو، اس کا یہ کرو، اس کا وہ کرو، اسلام نے یہ درجہ بتایا ہے، وہ درجہ بتلایا ہے۔ بچہ سنتا رہا، پھر اس نے آخر میں جب امیر المومنین خاموش ہوئے تو بتلائیے کیا باپ پر بھی اولاد کا کچھ حق ہے؟ کہا کہ ہاں حق ہے۔ تو جب گنانے لگے تو اس میں یہ بھی تھا کہ اس کا اچھا نام رکھے، تو کہا بس رک جائیے، آپ کو معلوم ہے اس نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ کہ کیا نام رکھا ہے؟ کہ میرا نام رکھا ہے گبریلا، ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو گوبر میں پیدا ہوتا ہے، گائے بھینس وغیرہ جو ہے وہ جو گوبر کر دیتی ہے تو اسی میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کی گول گول گولی بنا کر اور وہ اس کو پیچھے کی طرف سے دھکیلتا ہوا اپنے گڈھے میں لے جاتا ہے، گبریلا۔ کیا دیکھیے، کیا ان کے اوپر میرا کوئی حق نہیں تھا؟ تو امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو بھی سمجھایا کہ تم نے بھی بہت غلطی کی ہے۔ تو نام رکھنے میں ہمیشہ احتیاط رکھیں، کسی عالم سے پوچھیں، اور بہت سارا وقت ہوتا ہے آپ کے پاس، اتنے وقت میں آپ اچھا نام رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ منتشا کیوں رکھ رہے ہیں؟ نہ رکھیں منتشا، کوئی اور اچھا نام رکھ دیں، اور پھر منتشا رکھ کے پھر آپ یہ دلیل دیں قرآن سے رکھا ہے۔ ایک صاحب نے اپنے بچے کا نام شریک اللہ رکھ دیا، بظاہر تو بہت اچھا نام لگ رہا ہے، اللہ لگا ہوا ہے، جیسے عبداللہ، ایسی شریک اللہ رکھ دیا انہوں نے۔ ایک عالم کے پاس جب بچہ لے کے گئے داخلہ کرانے کے لیے تو انہوں نے پوچھا بچے کا نام کیا ہے؟ کہا شریک اللہ۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے ہم تو ایسے رب کو ماننے والے، لا شریک لہ ولا ند لہ ولا نظیر لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تم اس کو شریک اللہ بتا رہے ہو، یہ اللہ کا شریک ہے؟ ارے لا الہ الا اللہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی نہایت ہی غلط نام رکھ دیا۔ ایک صاحب تھے، ان کا نام بیت اللہ رکھ دیا ان کے والدین نے۔ اب جب وہ پڑھنے کے لیے گئے مدرسے میں تو وہاں بچے ان کے ساتھ مذاق کرتے، استاد جب نہیں ہے تو کہا آؤ بھائیو بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ اب بیت اللہ تو خانہ کعبہ کو کہتے ہیں نا، تو اب وہ اس کو جو ہے زندگی بھر چڑھا ہے۔ آخر استاد نے جب یہ بار بار کی شرارت بچوں کے دیکھی تو اس کا نام بدل دیا، تب جا کر ان کو سکون ہوا۔ ورنہ جب بچے شرارت میں ہو تو انہیں کو ٹارگٹ کر لیں اور کہیں آؤ بچوں ذرا طواف کر لیں۔ تو ایسا نام مت رکھیے، کسی عالم سے پوچھ کے مناسب نام رکھیے۔ کوئی نام نہیں، آپ کو نہیں آتا تو عبداللہ رکھیے، عبد الرحمن رکھیے، خلفائے راشدین کے نام رکھیے، انبیاء کرام کے نام پر رکھیے۔ ایسے ہی بچیوں کے نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، ان کے نام ناکافی ہیں کیا؟ ان کے نام رکھیے۔ نئے نام کے چکر میں ایسا الٹا سیدھا کیوں رکھ لیے جائے؟ نہ رکھیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔